مسلمانوں اور ہندوؤں اور تمام لوگوں کی مشترکہ محنت سے ملک آزاد ہوا ہے، تو ایک ایک کر کے تمام ممالک آزاد ہوئے ہیں۔ خاص طور سے الجزائر کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے بتلایا، خاص طور سے حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان میں بتلایا تھا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 16 سال تک مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا ہے، انہوں نے اپنے 2 الجزائری تلامذہ کو اس کے لیے آمادہ کیا کہ تم لوگ یہاں نہ ٹھہرو، اپنے ملک واپس جاؤ اور وہاں جا کر آزادی کی تحریک چھیڑو۔ چنانچہ وہ دونوں، جن کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر الجزائر پہنچے ہیں۔ وہ ملک فرانس کے زیر حکومت تھا۔ انہوں نے تحریک آزادی چھیڑی اور ایک آزادی کی لہر پیدا کر دی، اور انہیں کی محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں الجزائر آزاد ہوا۔ ساؤتھ افریقہ میں ہالینڈ کی حکومت تھی۔ یہ جو وہاں کا کیا نام تھا مولانا، اس کا جو کالا وزیر تھا، نیلسن منڈیلا، اس نے گاندھی جی سے تحریک لی تھی۔ گاندھی جی ہندوستان آنے سے پہلے بیرسٹر کی حیثیت سے ساؤتھ افریقہ میں مقیم تھے، اور جب اس نے نیلسن منڈیلا نے ان سے آزادی کے جذبات حاصل کیے ہیں، چنانچہ ایک لمبی مدت تک وہ جیل کے اندر رہا، اور جب ملک کا آزاد ہوا ہے تو اس کو وہاں کا صدر بنایا گیا۔ گاندھی جی جب ہندوستان آئے ہیں تو حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ان کو مہاتما کا لقب دیا گیا، اور مسلمانوں کے سرفے سے پورے ملک کا ان کا دورہ کرایا گیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، ان سے ہم کو واقفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اور دوسرے کیا کرتے ہیں، ابھی حضرت مولانا اشرف عباس صاحب نے فیض احمد فیض کا یہ شعر آپ کو سنایا۔ ان کا جو پیغام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔ اس فرقہ پرستی اور نفرت آمیز ماحول کے اندر ہمیں اپنی طرف سے نفرت کا نہیں بلکہ محبت کا پیغام دینا چاہیے، تاکہ ملک کی یکجہتی اور یہاں آپس کی محبت کا ماحول قائم رہے۔ میں ان مختصر کلمات کے ساتھ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کا یہ دن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اور معلومات فراہم کر کے اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جنہوں نے خود جنگ آزادی کا زمانہ دیکھا ہے اور اس کے اندر حصہ لیا ہے، اور تھوڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو غلامی کے زمانے میں پیدا ہوئے پھر وہ آزاد ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی پیدائش 1947 کے بعد ہوئی ہے۔ یہ ناکارہ غلام پیدا ہوا پھر آزادی ملی۔ 14 جنوری 1947 کی پیدائش ہے، اب 15 اگست 1947 کو آزادی ملی ہے۔ اس کے ہوش تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اتنا معلوم ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تو ملک غلام تھا، پھر اسی سال اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، اس آزادی کی حفاظت کریں اور اس کو باقی رکھنے کی، اس کو قوت پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ یہی ہماری تعلیم، یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی دارالعلوم دیوبند کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن کو اپنے پورے اثرات کے ساتھ باقی رکھے اور ہم سب کو ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔